حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد ہماری خطبات جمعۃ المبارک میں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروط بیان ہو رہی ہیں۔ کلمہ طیبہ کلمہ توحید کی شروط 7، ان میں سے 6 شروط آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہیں، اور 7ویں شرط کلمہ طیبہ کی المحبہ محبت ہے کہ جو انسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، پھر وہ اس کے ساتھ محبت بھی کرے، اور یہ محبت اس کلمے کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری کائنات سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے بڑھ کر، اور یہاں تک کہ اپنے آپ سے، اپنی جان سے بھی بڑھ کر، جب تک محبت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوگی، اس وقت تک انسان صحیح معنوں میں ایماندار مومن نہیں کہلا سکتا۔ اللہ کے ساتھ محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، یہ ایمان کا ایک لازمی جزو ہے۔ جس انسان میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت نہیں ہے، وہ انسان مومن نہیں ہے۔ اللہ احکم الحاکمین اپنے کلام مجید فرقان حمید میں ایمان والوں کی صفات بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، کہ اے ایمان والو، اگر تم اپنے دین کو چھوڑ دو، اگر تم اپنے دین سے ارتداد اختیار کر لو، دین سے مرتد ہو جاؤ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ، تو اللہ رب العالمین بہت ہی جلد ایک ایسی قوم لے آئے گا، اور اس قوم کی صفات کیا ہوں گی؟ اللہ فرماتے ہیں یحبهم ویحبونہ، کہ وہ اللہ رب العالمین سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ یعنی محبت یہ ایمان کی لازمی شرط اور جزو ہے کہ جب انسان اللہ کے ساتھ محبت نہیں کرتا، اس کے رسول کے ساتھ محبت نہیں کرتا، وہ انسان قابل ایماندار ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں ایک ایسی قوم لے آئے گا اللہ رب العالمین جو اللہ کے ساتھ بھی محبت کرے گی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ان کو محبت ہوگی۔ اور فرمایا اللہ رب العالمین نے ان کی اور صفات اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، وہ مومنوں کے لیے بہت ہی نرم ہوں گے اور کافروں کے لیے بہت ہی سخت ہوں گے۔ یعنی جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کریں، اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں، پھر ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جن لوگوں کو اللہ پسند ہے، جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یا اللہ رب العالمین جن سے محبت کرتا ہے، انسان ان کے ساتھ بھی محبت کرنے والا بن جائے۔ ایمانداروں کے ساتھ اس کی محبت ہو، ایمانداروں کے ساتھ اس کا لین دین ہو، اور ایمانداروں کے ساتھ ہی
وہ اٹھنا بیٹھنا اس کا ہو، اور جو ایماندار نہیں ہے، کامل مومن نہیں ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت نہیں کرتا، یا محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن محبت کے دعوے میں صحیح معنوں میں وہ جو محبت کا حق ہے اس کو ادا نہیں کرتا، تو جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں ان کا دوستانہ، ان کی ولایت، ان کی محبت اور ان کے دوست صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول والے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت کرنے والے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو کام بتائے ہیں، جو جو احکامات نازل فرمائے ہیں ان کو بجا لانے والے، اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے ان سے رک جانے والے ہیں۔ یہ ایمانداروں کی صفت ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں، اور جو انسان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت کرنے والا ہے، ایماندار، کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا، موحد شخص، اس کے دوست بھی وہی لوگ ہوتے ہیں۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ نفرت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، یہ ان کے ساتھ بغض رکھتا ہے، وہ اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اعزۃ علی الکافرین، کافروں کے اوپر یہ بہت ہی سخت ہوتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ اور فرمایا تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں پھر وہ جہاد بھی کرتے ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت نہیں کرتا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے، یہ ان کے ساتھ پھر جہاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں ان کے ساتھ لڑتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، یہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف بھی اپنے دلوں میں نہیں رکھتے، یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں اللہ کے ساتھ محبت ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، اگر ہم نے اپنی برادری میں جو رسم ہے اس کو نہ کیا تو پھر ہماری برادری کیا کہے گی، ہماری قوم کیا کہے گی، ہمارے محلے والے کیا کہیں گے، ہمارے قبیلے والے کیا کہیں گے۔ بلکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو اللہ بتاتے ہیں، جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ان کے سامنے آتا ہے، یہ اس کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے لگ جاتے ہیں۔ ان کی غم، ان کی شادیاں، ان کی فوتگیاں، ان کے ماتم، یہ سارے کے سارے جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والا جو انسان ہوتا ہے، ان سب کی یہ ساری زندگی کے معمولات وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے تحت ہوتے ہیں، وہ اتباع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ سمجھتے ہیں، اسوہ بناتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی ڈھالتے ہیں، اللہ کی نبی کی سنتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، اور لوگ اگر ان کے خلاف اس معاملے میں باتیں کریں کہ فلاں کو دیکھو یہ برادری سے بالکل ہی اس کا رسم نہیں ہے، یہ برادری سے کٹا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، اس کی گھریلو معاملات کو دیکھو کہ یہ پردے کی پابندی کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوے کے مطابق عمل کرنے والا لوگوں کی باتوں کا خوف اپنے دل میں نہیں رکھتا۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات لوگوں تک پہنچانے میں بھی کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈرتا۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ اگر ممبر رسول پر میں کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس کو اگر معلوم بھی ہو، اس کو پتہ بھی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ یہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز اس طرح پڑھا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے اس طرح رکھا کرتے تھے۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، جس کے دل میں ایمان، اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت ہوتی ہے، وہ ممبر رسول پر کھڑے ہو کر بھی، وہ لوگوں کے سامنے بھی وہ حق بات کہنے سے کتراتا نہیں ہے، ڈرتا نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ اگر یہ بات میں نے کہہ دی تو لوگ مجھے اس مسجد سے نکال دیں گے، لوگ میری
جو روٹی روزی کا ذریعہ ہے وہ بند کر دیں گے، بلکہ وہ حق کیا گزرتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ لوگوں کے سامنے تو کچھ اور کہتا پھرے، اور جب اس کے ساتھ کوئی موحد محقق بات کرنے والا بیٹھ جائے اور وہ کیا گزرے، ہاں یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ایسا کرنے والا وہ نہیں ہوتا جس کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ وہ کسی ملامت کی ملامت سے نہیں ڈرتا، جو کہنے والے کہتے رہیں وہ حق بات ہی کہتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والا، فرمایا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اور یہی اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کا فضل کیا ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ محبت کرنے والا بن جائے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا بن جائے، کلمہ توحید جب اس کا اقرار کر لیتا ہے اس کے ساتھ محبت کرنے والا بن جائے، اور پھر وہ مومنوں کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والوں کے لیے نرم ہو جائے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت نہیں رکھتے یا محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن محبت میں سچے نہیں ہوتے، ان کے خلاف وہ سخت ہوتا ہے۔ اور فرمایا جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں اور کسی ملامت کی ملامت سے نہیں ڈرتے، یہ سارے کا سارا اللہ فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ، یہی اللہ کا فضل ہے، یعطیہ من یشاء، یہ فضل اللہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ ہی وسیع علم والا ہے۔ یعنی اللہ جب انسان کلمہ توحید کا اقرار کر لیتا ہے، پھر وہ لا الہ الا اللہ کے مقتضیات کے اوپر بھی عمل کرنے والا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ بھی وہ محبت کرنے والا بھی ہوتا ہے، چاہے وہ اقوال ہو چاہے وہ افعال ہو، اور اس کی زندگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ اپنی زندگی بسر کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی بات کو اپنے کلام مجید فرقان حمید میں دوسرے مقام پر فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا یحبونہم کحب اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ شریک بناتے ہیں اور وہ ان شریکوں کے ساتھ محبت ایسی کرتے ہیں جیسا کہ اللہ کے ساتھ محبت کرنے کا حق ہے، جیسا کہ ایماندار، ایمان لانے والے، موحدین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنے والے، جیسا کہ ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے، دوسرے لوگوں کی جو اپنی جبین ہر ایک بت کے سامنے، ہر ایک قبر کے سامنے، ہر ایک شجر اور حجر کے سامنے جھکاتے ہیں، ان کی محبت ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور ایمانداروں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جن کے دلوں میں ایمان ہے، جو ایماندار ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، اس بات کو اللہ نے بیان کیا کہ اگر ان کی محبت سے بڑھ کر کسی اور 8 چیزوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اپنے کلام مجید فرقان حمید میں، ان 8 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے ساتھ بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کر محبت ہوگی، پھر انسان کو چاہیے کہ وہ انتظار کرے، اور کس بات کا انتظار کرے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم، اللہ رب العالمین نے 8 چیزیں ذکر کی، فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آبا و اجداد، قوم قبیلہ، سارے جدی پشتی ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، اپنے آبا و اجداد، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور تمہارے بیٹے، نواسے، پوتے، پوتیاں، یہ ساری ہی ابناؤکم، اور فرمایا وَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویاں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہارا قوم قبیلہ، تمہارا قبیلہ،
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہارا وہ مال جسے تم اکٹھا کر کے رکھتے ہو، جمع کر کے رکھتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہاری وہ تجارت کہ جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو کہ ہماری اس تجارت میں ہمارے لیے نقصان نہ ہو جائے، کمی واقع نہ ہو جائے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ تمہارے گھر، تمہارے وہ مسکن، تمہارے وہ محلات، تمہاری وہ کوٹھیاں، وہ تمہارے محلات، تمہارے وہ گھر، ترضونہا، جنہیں تم بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ ساری چیزیں یا ان میں سے اگر ایک بھی چیز اگر تمہیں زیادہ محبوب ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فتربصوا، پھر تم انتظار کرو۔ کس بات کا انتظار کرو؟ حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا امر لے آئے، اپنا عذاب لے آئے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اگر انسان کو ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے ساتھ بھی محبت بڑھ کر ہوگی، پھر اللہ رب العالمین کے عذاب آئیں گے، اللہ اپنے امور نازل فرمائے گا۔ ہاں یہ بھی ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے اوپر یہ ایک احسان عظیم ہے، اور وہ احسان عظیم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے نبی نے اپنی امت کے لیے، ہمارے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کی تھیں۔ ان دعاؤں میں سے ایک یہ دعا بھی کی، اللہ ان کو من حیث القوم ہلاک نہ کرنا، پوری قوم کو اکٹھا کر کے ہلاک نہ کرنا، ورنہ اگر ہماری حالت جو ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا دعوت زبانی کلامی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حقیقت میں ہم جھوٹے ہوتے ہیں، صرف زبانی کلامی ہی دعویٰ ہوتا ہے۔ ان چیزوں کے ساتھ ہمیں زیادہ محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہمیں کم محبت ہے۔ اللہ کے نبی کی اگر دعا نہ ہوتی، جو ہماری حالت یہ ہے، تو اللہ رب العالمین من حیث القوم ہمارے اوپر عذاب نازل فرما دیتے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین بطور آزمائش کے، اللہ احکام الحاکمین بطور عبرت کے، اللہ رب العالمین سبق سکھانے کے لیے بعض جگہوں پر اللہ رب العالمین بعض قوموں کے اوپر عذاب نازل فرما دیتے ہیں، تاکہ جو باقی رہنے والے لوگ ہیں، دوسرے علاقے کے لوگ ہیں، وہ اس سے عبرت حاصل کر لیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ آئیں، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح معنوں میں حقیقت میں محبت کرنے والے بن جائیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کو بیان فرمایا ہے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں کئی دفعہ آپ نے حدیث سنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نفی کی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی انسان مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کی نفی اس شخص سے فرما رہے ہیں کہ جہاں تک کہ اسے میں اس کے والد سے، اس کے والدین سے، اس کے بچوں سے اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، جب تک وہ سب سے زیادہ میرے ساتھ محبت نہیں کرتے، اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی بندہ کامل ایمان والا مومن نہیں ہو سکتا۔ اور جو انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی، وہی انسان مومن ہے۔ آپ نے کئی دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بھی سنا ہوگا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں عبداللہ ابن عشام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بید عمر بن الخطاب، اللہ کے رسول نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کو پکڑا ہوا ہے، اور اللہ کے رسول سفر میں جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی لاحبک من کل شیء الا نفسی، اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں، ساری چیزوں سے زیادہ مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے، الا نفسی، سوائے میری جان کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا عمر،
عمر آپ ابھی تک صحیح مومن نہیں ہیں، کامل مومن نہیں ہیں۔ پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، اگر میری جان سے بھی مجھے آپ زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، عمر ابھی تو مومن بنا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انسان محبت کرے، اور جو انسان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ صحیح معنوں میں سب سے زیادہ محبت کرنے والا بن جاتا ہے، وہ ایمان کی لذت کو، ایمان کے ذائقے کو، وہ ایمان کی مٹھاس کو حاصل کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث کو بیان فرماتے ہیں، صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث کا نمبر 16 اور صحیح مسلم میں حدیث کا نمبر 43 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد بہن علاوۃ الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان میں یہ تین چیزیں آ جائیں، وہ ان تین چیزوں کی وجہ سے وہ ایمان کی لذت کو، ایمان کی مٹھاس کو حاصل کر لیتا ہے۔ جس طرح کہ انسان کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے یا کوئی بھی مشروب پیتا ہے تو وہ انسان کے بدن کی خوراک ہوتی ہے اور اس سے وہ طعم، لذت کو، مٹھاس کو حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح دل کی خوراک، روح کی خوراک بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی ہے، اور وہ روح کی خوراک، دل کی خوراک اسی انسان کو حاصل ہو سکتی ہے جس میں یہ تین چیزیں پائی جائیں۔ جب انسان بیمار ہو، انسان کو کسی قسم کی بھی اگر بیماری لگ جائے، اس کو کھانے کی اور اس کو مشروب کی لذت وہ محسوس نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی اگر انسان میں یہ تین چیزیں نہیں پائی جاتی، یا صرف خالصتاً زبان سے اس بات کا تو وہ اقرار کرتا ہو مجھے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہے، لیکن عملاً وہ اس کے ساری زندگی اس کے خلاف اس کی گزرتی ہو، تو وہ بھی انسان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرنے والا وہ ایمان کی لذت کو، ایمان کی مٹھاس کو نہیں حاصل کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جائیں۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ وہ جس بھی انسان کے ساتھ محبت کرے اس کی محبت اس کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، وہ اکٹھے ہوں تب بھی اللہ کی رضا کے لیے، جدا ہوں تب بھی اللہ ہی کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ ان يقذف فی النار، وہ کفر کو جب کہ اللہ نے اس کو کفر سے بچا لیا ہے، اس طرح کفر کے ساتھ وہ نفرت کرے جیسا کہ وہ اپنے آپ کو آگ میں ڈالے جانے سے نفرت کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں یہ تین چیزیں آئیں گی اس انسان نے ایمان کی لذت کو حاصل کر لیا، اس کو اس کی روح کی اور اس کو اس کے دل کی خوراک مل گئی۔ اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھی محبت سب سے زیادہ، اللہ کے ساتھ بھی محبت سب سے زیادہ، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سب سے زیادہ محبت تھی۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے بہت ہی سارے فضائل اپنے کلام مجید فرقان حمید میں بیان فرمائے ہیں۔ جیسے ان کو اللہ کے رسول کے ساتھ محبت تھی، اگر ہم بھی ویسی ہی محبت کریں گے تو صحیح معنوں میں ہم کلمہ توحید کی جو 8ویں شرط ہے اس کو پورا کرنے والے ہو جائیں گے۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔